بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، قادیانیت کی طرح عقیدہ ختم نبوت کے منکر مکہ کعبۃ اللہ کے بجائے فلسطین کے شہر عکا کو قبلہ ماننے، اللہ کے دین اسلام اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف 1200 سال کے بعد منسوخ تصور کرنے، 5 کی بجائے صرف 3 نمازوں کے قائل ہونے، انسان میں خدا کے حلول ہونے کا باطل عقیدہ رکھنے، نماز اور زکوٰۃ کا انکار، روزہ، حج اور جہاد کو ساقط قرار دینے، 19 کے عدد کو انتہائی متبرک سمجھنے، جن کا مذہبی سال 19 ماہ کا ہوتا ہے، ہر مہینہ 19 دنوں کا ہوتا ہے اور ہر سال 2 مارچ کو عید رضوان منانا اور صرف 19 روزے رکھنے والے یہ لوگ بہائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بہائی مذہب کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، بہائی فرقہ بنیادی طور پر اثنا عشری شیعہ فرقے سے ہی نکلی ہوئی ایک شکل ہے۔ اس فرقے کا بانی مرزا علی محمد ایران کے شہر شیراز میں 1820 میں پیدا ہوا۔ یہ شخص اثنا عشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے اعمال اور افعال میں اس نے اثنا عشری شیعہ فرقے کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا مذہب بنیادی طور پر اسماعیلی فرقے کے عقائد اور فرقہ سبایہ حلول کا ایک مرکب تھا، جس کا اسلامی عقائد و تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بہائی مذہب کی ابتدا 1845 میں اس وقت ہوئی جب علی محمد شیرازی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا علی محمد شیرازی اپنی چرب زبانی اور نفسیاتی حربوں کے باعث اہلیان ایران کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور لوگوں سے ملنے والی حمایت کے نتیجے میں اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہی امام غائب ہے جو اب ظاہر ہو چکا۔ وہ امام غائب کے تمام علوم و فنون کا واحد عالم ہے اور اس کی جانب توجہ کیے بغیر وہ علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے دعوے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی امام سابقہ ائمہ کی وصیت کی بنا پر تمام علوم و فنون کا منبع ہوتا ہے، اور اسی بات کو لے کر اور خود پر ثابت کر کے وہ خود کو امام کہلوانے لگا اور اس کے دعوے کو لوگوں میں مقبولیت بھی ملنے لگی۔ جب کچھ عرصہ گزرا اور اس کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، جن کا ظہور امام کے غائب ہونے کے 1000 سال کے بعد ہونے والا تھا۔ مرزا شیرازی نے اس سے آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی داغ دیا کہ ذات خداوندی نعوذ باللہ اس کے اندر حلول کر گئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے توسط سے اپنی مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اسی کے ذریعے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نزول موسیٰ کا بھی دعویٰ کر دیا اور کہا کہ ان دونوں انبیاء کرام کا ظہور آخری زمانے میں اسی کے توسط سے ہوگا۔ مرزا شیرازی اتنا چرب زبان اور اس کی باتوں میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے دعووں کو آسانی سے مان لیتے تھے۔ اس کے باطل عقیدوں کی بنا پر تمام مکاتب فکر کے مذہبی رہنماؤں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ اس کے عقائد و نظریات اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی تھے، چاہے وہ لوگ اہل سنت مکاتب فکر سے ہوں یا پھر اثنا عشری شیعہ مکاتب فکر سے۔ لیکن مرزا نے ان کی پرواہ نہ کی اور ان کو لالچی اور منافق کہہ کر لوگوں میں ان کو بدنام کرنے لگا۔ لیکن جلد ہی یہ مذہب ایرانی حکومت کی نظروں میں آ گیا اور مرزا علی محمد شیرازی کو حکومت نے ایک مسلح کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد اس کے ماننے والوں کے درمیان ایک اور مسلح کارروائی کے دوران یہ فائرنگ کے باعث ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، اس مرزا شیرازی کے عقائد و نظریات اسلام سے انحراف اور سراسر انکار پر مبنی تھے، اور اسلام کی کوئی ایسی بات نہ تھی جس پر اس شخص نے کوئی قدغن نہ لگائی ہو یا پھر اس کو اپنے حساب سے تبدیل نہ کیا ہو۔ اس نے حلول کے نظریے کو دوبارہ زندہ کیا، جس کو عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے گھڑا تھا۔ مرزا علی محمد نے اپنے 2 مریدوں کو اپنا جانشین منتخب کیا، ایک کا نام تھا سبا ازل
اور دوسرے کا نام تھا بہاءاللہ۔ ان دونوں کو ایران سے نکال دیا گیا۔ سبازل قبرص میں جا کر رہنے لگا اور بہاءاللہ نے ادارنہ کو اپنا مسکن بنایا۔ سبازل کے پیروکار بہت کم تھے اور اس کے مقابلے میں بہاءاللہ کے مرید کافی تعداد میں تھے۔ بعد میں اسی وجہ سے اس مذہب کو بہاءاللہ سے منسوب کر کے بہائی کہا جانا لگا۔ ویسے تو بہائی خود کو اثنا عشری کا ہی ایک فرقہ مانتے ہیں، لیکن ان کے کفریہ عقائد و نظریات ایسے ہیں جو کسی بھی اسلام کے اصولوں اور عقائد سے میل نہیں کھاتے، اور بہائی خود کو بابی بھی کہلاتے ہیں کیونکہ اس مذہب کے بانی مرزا علی محمد شیرازی نے اپنے لیے باب کا لقب اختیار کیا تھا۔ ایرانی حکومت نے آہستہ آہستہ تمام بہائیوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا، جن میں کچھ لوگ ترکی اور کچھ لوگ قبرص چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ لبنانی شہر عکا کی جانب نکلے، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہاءاللہ وہاں مقیم تھا، اور آج کل یہ جگہ اسرائیل کے شہر حائفہ سے نزدیک واقع ہے، جہاں بہاءاللہ کا مزار اور بہائیوں کی مشہور و معروف عبادت گاہ بھی ہے، اور یہی وہ عبادت گاہ ہے جو بہائی مذہب کے ماننے والوں کا قبلہ ہے، نعوذ باللہ۔ بہاءاللہ نے نہ صرف نبوت بلکہ الوہیت کا بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ باپ صرف نبی تھا اور اس کے ذمے میرے ظہور کی بشارت دینا تھی۔ بہاءاللہ کا کہنا تھا کہ وہ جس مذہب کی دعوت دے رہا ہے وہ اسلام سے الگ ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس بات میں بہاءاللہ اور اس کے استاد علی محمد شیرازی کے درمیان اختلاف موجود تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ جب تک باپ یعنی مرزا علی محمد شیرازی نے اپنے عقیدوں کی تبلیغ کی تو اس نے کبھی بھی خود کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا تھا، اور اپنے عقائد و نظریات کو جدید اسلام کا نام دیتا تھا، جبکہ اس کے مرید بہاءاللہ نے آگے چل کر بہائیت کو ایک نیا مذہب بنا دیا اور اپنے قبلے کو بھی تبدیل کر کے عکا کی طرف موڑ دیا، نعوذ باللہ۔ بہاءاللہ نے مشرق اور مغرب کے بادشاہوں اور لیڈرز کو تبلیغی خطوط ارسال کیے اور اپنے خطوط میں یہ دعویٰ کیا کہ ذات الہی پروردگار اس کے اندر حلول کر گئی ہے، اور بہاءاللہ قرآن کی طرح اپنی لکھی ہوئی باتوں کو صورت کہا کرتا تھا، اور نعوذ باللہ اس شخص نے عالم غیب ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا جو صرف اور صرف خدا ذوالجلال کی ہے۔ اس کے علاوہ بہاءاللہ مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ بہاءاللہ نے اسلام میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی اور بہائیت کو جنم دیا، جیسا کہ اس نے بہائیت میں طلاق کی اجازت انتہائی ناگزیر حالات میں دے رکھی تھی، اور اگر عورت طلاق لیتی تو عدت کی کوئی قید نہیں تھی، بلکہ وہ فی الفور نکاح کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے با جماعت نماز کو منسوخ کر دیا، صرف نماز جنازہ میں جماعت کی اجازت تھی۔ اسلام میں حلال اور آرام کے حکم کو بھی اس شخص نے نظر انداز کر دیا، اور اس کے لیے عقل انسانی ہی حاکم ہے کہ ہر شخص اپنی پسند اور ناپسند میں آزاد ہے، اور وہ جو چاہے کھا سکتا ہے اور جو چاہے پی سکتا ہے۔ بہاءاللہ بہائیت جیسے کفر کو جنم دے کر 14 مئی 1892 کو مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عباس افندی اس کا جانشین بنا، جو مغربی تہذیب کا دلدادہ تھا، اور اس نے اپنے والد بہاءاللہ کے پیدا کردہ مذہب کو مغربی تہذیب میں ڈھال دیا۔ اس نے حلول کے عقیدے کو اپنے مذہب سے خارج کر دیا، اور اس نے یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور اسی لیے اس کا مذہب یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی کافی مقبول ہونے لگا اور پھیلنے لگا۔ ناظرین محترم، پاکستان میں بھی بہائیت مذہب کی موجودگی ہے، اور بہائیت مذہب کی عبادت گاہ اسلام آباد الشفا ہاسپٹل کے عقب میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے بد عقیدہ فرقے اور مذاہب جو بھی برصغیر یا آس پاس میں نمودار ہوئے، وہ اصل میں مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو کمزور در کمزور کرنا اور ان کو فرقوں پہ بانٹنے اور آپس میں لڑوانا ہی تھا، جس میں یہود و نصارہ کامیاب رہے۔ اور یہ ناپاک سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے آج تک جاری و ساری ہے، جو بے شک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ناظرین محترم، آپ فیصلہ کیجئے اور بتائیے کہ اس قدر کفریہ عقائد و نظریات کے بعد
کیا یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں یا کافر؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔